السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام۔ آپ کی تعریف و توصیف کے بعد مطالعہ کتب کے سلسلہ میں ہم نے جو پہلی کتاب اس سلسلہ میں چنی ہے وہ طبقات الفقہاء الحنابلہ ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں بیان ہوا۔ اس کے مؤلف ہیں قاضی ابو الحسین محمد بن ابی یعلا البغدادی الحنبلی، امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ کے عقائد اور آپ کے اصحاب نے جو آپ سے مسائل نقل کیے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ ان کے جو شاگرد ہیں، ایک احمد بن جعفر بن یعقوب بن عبداللہ، یہ کتاب کا صفحہ ہے 51 جلد ہے پہلی۔ یہ عقائد امام اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل کے لکھ کے تو کہتے ہیں قال ابو عبداللہ احمد بن محمد ابن حنبل ھذہ مذاہب اہل العلم واصحاب العصر واہل السنہ المتمسکین بعروقها المعروفین بها المقتدی بهم فیها من لدن اصحاب النبی الی یومنا ھذا، کہ یہ وہ عقائد ہیں جو عقائد ہم نے پائے ہیں علماء حجاز سے، صحابہ سے، علماء حجاز سے، علماء شام سے۔ یہ وہ اہل علم ہیں، صحاب اثر ہیں، محدثین ہیں، اہل سنہ ہیں۔ یہ وہ چیز ہیں جن پہ ہم نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اپنے دور تک ہم نے پوری امت کو ان عقائد پہ پایا ہے۔ فمن خالف شیئا من هذه المذاہب، جو ان مذاہب میں سے کسی چیز سے اختلاف کرے، او طعن فیہا، یا ان عقائد پہ طعن کرے، مخالفت کرے، او عاب قائلہا، اور یا اس کے قائل کے عیب بیان کرے، ہوا مبتدع خارج من الجماعت، وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ وہ جماعت جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے ید اللہ علی الجماعت، جس کے بارے میں ارشاد ہے اتبعوا سواد الاعظم من شذ شذ فی النار۔ یہاں سے ایک تو یہ مقصد جو ہے وہ ظاہر ہوا امام صاحب کے نزدیک کہ بدعتی کون ہے؟ جو عقیدے میں اہل سنت کے خلاف ہے۔ متقدمین ہمیشہ اہل بدع ان کو کہتے تھے جو عقیدے میں اہل سنت سے مخالف ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا سا کام کسی نے نیا شروع کیا تو وہ بدعتی ہو گیا، لہذا اس کی نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، زکوٰۃ گیا، نکاح گیا، جیسے آج کل معروف ہو رہا ہے کس نے یہ کیا، یہ
بدعت ہے، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مسائل کا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے آگے کہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو خود بہت سارے نئے مسائل پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عقائد ہیں۔ آگے انہوں نے امام احمد بن جعفر بن یعقوب نے مختلف عقائد جو اہل بدعت ہیں ان کے نام لے کے بتایا ہے کہ وہ کون ہیں۔ ان کے چند کا ذکر نام صرف میں لیتا ہوں۔ ان میں فرمایا ایک جو ہیں وہ تو قدریہ ہیں، اور ایک جو ہیں وہ جبریہ ہیں، اسی طریقے سے ایک جو ہیں وہ شیعہ ہیں جن کو رافضی کہا جاتا ہے۔ ان سب کا ذکر جو ہے وہ آپ نے فرمایا، اور ان لوگوں کے بارے میں ان کے عقائد، معتزلہ ہیں، نصیریہ ہیں، رافضہ ہیں، منصوریہ ہیں، سبیہ ہیں، یہ سب شیعوں کے عقیدے جو ہیں مذاہب ہیں، زیدیہ ہیں، خشبیہ ہیں۔ اور آخر میں ایک جگہ فرمایا اما الخوارج، اور اہل بدعت میں سے خارجی ہیں، فمارقوا من الدین، وہ دین سے نکل گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح حدیث میں ان کی جو نشانیاں بیان کر کے آپ نے کہا یخرج من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، وہ تو دین سے یوں نکل گیا جیسے تیر اپنے نشانے سے نکل جاتا ہے۔ وشردوا عن الاسلام وشذوا عن الجماعت، وہ اسلام سے نکلے، جماعت سے الگ ہوئے، فدلوا عن السبیل والہدی، ہدایت اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ان کی اب تھوڑی سی وہ صفتیں بیان کر رہے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ وخرجوا علی السلطان، وہ وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں۔ وصلوا السیف علی الامہ، اور امت پر یعنی تلوار چلاتے ہیں، امت کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور اس کو جہاد کا نام دے کے واستحلوا دماءہم، ان کے خونوں کو حلال سمجھتے ہیں، واموالہم، ان کے مالوں کو، مسلمانوں کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں، وعادوا من خالفہم، ہر اس سے عداوت رکھتے ہیں جو ان کے خلاف ہے، الا من قال بقولہم، مگر وہ بات کرے جو وہ بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جو ان کے قول پہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ وہم یشتمون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پہ خارجیوں نے فتوے لگائے تھے، یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ ایک قوم نہیں زار ہوئی ہے، وہ ہمیں بدعتی کہتی ہے، وہ ہمیں مشرک کہتی ہے، تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں میں کہتا ہوں، چھوڑ دے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ امت کو مشرک کہیں گے۔ وہ نبی کریم کے صحابہ کو، جیسے شیعہ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد 4 یا 5 صحابہ منہ میں رہ گئے، باقی معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے، تو خارجیوں کے مطابق جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے جو صحابہ تھے وہ تو ایمان پہ گئے، لیکن ان کے بعد جو ہیں ان میں ان کے نزدیک اکثریت جو ہے وہ معاذ اللہ گمراہ ہو گئی، وہ مشرک ہو گئی، وہ بدعتی ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ بھی کی، پھر آپ کو شہید بھی ان لوگوں نے کیا۔ تو فرمایا وہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہیں کہتے، آپ کے اصحار کو، آپ کے سسرال کو، آپ کے دامادوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وَيَتْبَرَّؤُونَ مِنْهُمْ، اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، وَيَرْمُونَهُمْ بِالْكُفْرِ، اور ان کو کفر کی طرف یعنی جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں وَيَرَوْنَ خِلَافَهُمْ فِي شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، انہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے، اور وَلَا يُؤْمِنُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر کے منکر ہیں۔ دیکھیں آج وہ لوگ جو نام بدلتے ہیں لیکن نشانیاں جو ہیں، اب دیکھیں ایک ہی مثلا پھل کا درخت ہے، اس کو عربی میں کچھ اور اس کا نام ہے، اردو میں کچھ اور نام ہے، انگلش میں کچھ اور نام ہے، اور زبانوں میں اور ہیں، لیکن جب آدمی ذائقہ چکھے گا نام کچھ اور، وہ کہے آرا یہ تو یار آم ہے، اچھا اس کا یہ نام رکھا گیا تھا۔ تو نام بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ تو آپ دیکھیں یہ چیزیں کن میں پائی جا رہی ہیں؟
وہ عذاب قبر کے منکر ہیں، اسی طریقے سے حوض و شفاعت کے منکر ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں وَلَا بِخُرُوجِ أَحَدٍ مِّنَ النَّارِ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو جو جہنم میں گیا بس جہنم میں گیا، شفاعت نہیں ہوگی کسی کی۔ اور جیسے چھوٹا سا جھوٹ بولا یا چھوٹا سا گناہ کیا یا کبیرہ گناہ کیا فَمَاتَ مِنْ غَيْرِ توبہ، اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا، وہ کہتے ہیں وہ فی النار، وہ جہنم میں گیا، خالداً مخلداً ابداً، ہمیشہ ہمیشہ وہ خالد اس میں جہنم میں ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک تو گناہ کبیرہ جو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا حلال، اس کو قتل کرنا حلال۔ اسی طریقے سے وہ صراط کے منکر ہیں۔ پھر ان کا ایک اور بھی لا یرون الجماعۃ الا خلف امامہم، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی معاذ اللہ ائمہ کے مقلدین ہیں، دیکھیں وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے روادار نہیں ہو، کہتے ہیں تو مشرک ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، ان کی مسجدوں میں نہ جاؤ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے ان کے عقائد کے بارے میں بیان کیا۔ آگے ان کے مختلف نام بھی لکھے ہیں کہ صرف خارجی، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ خارجی کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آیا۔ تو خوارج کے جو ہیں وہ نام مختلف انہوں نے بیان کیے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نام بدلنے سے ان کی حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ ان کو حروریہ یا حروریہ بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو جو ہے یعنی عبادیہ بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو محلبیہ بھی کہتے ہیں، حارثیہ بھی کہتے ہیں، خرمیہ بھی کہتے ہیں۔ کل ہؤلاء خوارج، یہ سب کے سب خوارج ہیں۔ فساق مخالفون للسنہ، یہ اہل سنت کے خلاف چلتے ہیں۔ خارجون من الملہ، وہ نکل گئے ملت سے۔ اہل بدع والضلالہ، وہ جو ہیں یعنی اہل بدعت ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک خارجی وہ ہے جو اہل سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ اب کچھ عقائد جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے، ہم ان کے اصحاب سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ یہ ان کے دوسرے ایک شاگرد ہیں، بہت بڑے معروف محدث ہیں، اور بہت سارے انہوں نے امام احمد سے مسائل جو ہیں وہ اخذ دیے ہیں۔ ان کا نام ہے احمد بن حمید ابو طالب المشکانی۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے بہت سارے مسائل جو ہیں انہوں نے اخذ کیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، ان کی تکریم اور کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وقال ابو طالب قال احمد، امام ابو طالب کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ تعریف کیا ہے؟ التعریف، آپ اس کی جو ہے یعنی تعریف کرتے ہوئے التعریف اشی عرفہ فی الامصار، کہ شام یعنی پچھلے وقت دوپہر کے بعد مختلف شہروں میں یوم عرفہ کو اکٹھے ہو۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں، میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور بالخصوص عصر سے مغرب تک جب سب وہاں حاجی جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کے حضور گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، زار و قطار اور گریہ و زاری کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں، میدانوں میں یا اپنی اپنی مساجد میں اکٹھے ہو کے ان کی طرح اکٹھے ہو کے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں کہ آج وہاں میدان عرفات میں اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں برس رہی ہیں، کچھ لوگ وہاں جھولیاں بھر رہے ہیں، تو ہم بھی کچھ لے لیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو نہیں کیا۔ بعد میں وہ صحابہ یا وہ تابعین جو وہاں اس دن نہیں پہنچ سکتے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس خاص دن کو ہم ایسے کھیل کود میں نہ گزار دیں یا دنیاوی کاموں میں نہ گزار دیں، ہم بھی ان کی سنت سمجھتے ہوئے حاجیوں کی اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، شہروں میں، میدانوں میں، مسجدوں میں اکٹھے ہو کے ہم بھی ذکر کریں کہ جہاں جیسے رب ان پہ کرم کر رہا ہے ان کے صدقے ہم پر بھی کرم کر دے۔ تو امام احمد بن حنبل سے اس سلسلے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انما ہو دعا، وہ تو صرف دعا ہے، ذکر اللہ عز و جل، اور اللہ کا ذکر ہے۔
اب کوئی آج کے دور کا ہوتا ہو کہتے چاہے دعا ہو، چاہے نفل ہو، چاہے قرات قرآن ہو، چاہے ذکر اللہ، یہ بدعت ہے، اور کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو وہی اکٹھے ہونا ایک دعا ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے کہ اس وقت لوگ اپنی اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں یا میدانوں میں اکٹھے ہو کے رب کا ذکر کریں۔ وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَ، سب سے پہلے یہ کس نے کیا؟ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت کس نے شروع کی، یہ نہیں کہا امام احمد بن حنبل، کہا یہ سب سے پہلے نیک کام کس نے کیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا، وہ عمر بن حریث، اور عمر بن حریث نے کیا، وفعل ابراہیم، اس کو ابراہیم نخعی نے کیا۔ اسی طریقے سے اولی تفصیل اس کے ساتھ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 109 پہ یہی بات جو ہے امام احمد بن حنبل سے آپ کے دوسرے جو شاگرد ہیں، یہ ہیں امام احمد بن محمد بن حانی الطائی الاسرم، بہت بڑی محدث ہیں، اور امام احمد کے شاگردوں میں ان کا خاص ایک مقام ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو لکھا کہ ان کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ایک ایک کتاب کئی 100 جلدوں میں، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ کیا کوئی آدمی اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے بعض علماء نے ان کے بارے میں یہاں تک بھی لکھا کہ شاید ان کے والدین میں سے کوئی ایک جن تھا، یعنی بڑے بڑے محدثین نے، یعنی اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وقال الاسرم سألت ابا عبداللہ عن التعریف، میں نے امام احمد بن حنبل سے التعریف کے بارے میں پوچھا، فی الامصار، یہ جو مختلف شہروں میں ہوتا ہے، یجتمعون فی المساجد یوم عرفہ، کہ لوگ جو ہیں یجتمعون فی المساجد یوم عرفہ، عرفہ کے دن لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ ارجو ان لا یکون، کہ لا یکون بہ باس، کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ فعلہ غیر واحد، بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا۔ مثلا قال ابو عبداللہ، امام احمد بن حنبل نے کہا الحسن، یعنی حسن بصری نے کیا، وبکر نے کیا، اور ثابت نے کیا، محمد بن واسع نے کیا۔ کانوا یشہدون المسجد یوم عرفہ، یہ یوم عرفہ کو مسجدوں میں اکٹھے ہوتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ تفصیل سے امام احمد بن حنبل کے ایک اور استاد نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 307 پہ، یہ ہیں آپ کے امام اعظم کے اصحاب میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے امام عبد الکریم بن الہیثم بن زیاد بن عمران، یہ کہتے ہیں وسالت ابا عبداللہ عن التعریف بہذہ القریٰ، میں نے ان شہروں میں لوگوں کے بارے میں پوچھا جو تعریف کرتے ہیں، یعنی عرفہ کے روز اکٹھے ہوتے ہیں، مصر، جرجرایا و دیر العقول، یہ بستیوں کے نام ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فقال قد فعلہ ابن عباس بالبصرہ، یہ کام بصرہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا، وہ عمر بن حریث بالکوفہ، اور عمر بن حریث نے کوفہ میں کیا، وہو دعا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ قیل لہو، ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا، یکثر الناس، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ قالا وان کثر، کہا چاہے کتنے بھی اکٹھے ہو جائیں، وہ دعا و خیر، یہ دعا ہے، یہ اچھا کام ہے۔ وکان قد کان یفعلہ محمد بن واسع ابن سیرین والحسن، یہ کام جو ہے محمد بن واسع نے کیا، امام ابن سیرین نے کیا، اور اسی طریقے سے امام حسن بصری نے کیا، وذاکر جماعت من البصریین، اور بہت ساری جماعت جو تابعین صحابہ کی ہے اہل بصرہ میں سے، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے اب یہ جو یعنی آپ کے شاگرد ہیں، یہ بہت بڑے ثقہ شاگرد ہیں، اور یہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نئے کام جو ہیں شروع کرنے، اس پہ امام احمد بن حنبل ایسے فوراً بدعت کا فتویٰ نہیں دے دیتے تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے من سن سنتن حسنتن فی الاسلام، جس نے اچھا کام کیا، شروع کیا، نیا کام شروع کیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے قیامت تک سب کو ثواب ملے گا۔ کیا چاہیے تو یہ کہ جو بھی کرے اچھا، چاہے اچھا ہو برا جو بھی، اس کو جہنم میں جائے۔ جیسا آج کل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، نیک کام کوئی بھی جب بھی شروع کرے وہ نیک ہی ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہی کتاب طبقات فقہاء الحنابلہ صفحہ نمبر اس کا ہے 103۔ یہ ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے بہت معروف شاگرد، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مؤلف، بہت بڑے فقیہ، احمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزیز ابو بکر المروزی، بہت بڑی شخصیت ہیں، علماء ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے یہ نقل کیا، 275 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ قال المروزی قال لنا ابو عبداللہ، امام احمد بن حنبل نے کہا عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، وما ينکر الا ضال ومضل، اس کا نہیں انکار کرے گا مگر وہ جو خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو عذاب قبر کے آج بہت سارے لوگ جو ہیں نام نہاد اپنے آپ کو محدثین کہنے والے، قرآن و حدیث کی جو ہے وہ اپنی طرف سے یعنی عمل کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں، وہ سارے یہ چیز کے منکر ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ہیں اصل بدعتی لوگ۔ آگے دیکھیے ان کے ایک اور بہت بڑے محدث ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم بن بشر بن عبداللہ بن دیس، یہ ابو اسحاق حربی کے نام سے معروف ہیں، امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، اور بخاری مسلم میں ان کی بہت ساری احادیث ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ کہتے ہیں لما مات سعید ابن احمد ابن حنبل، کہ جب سعید امام احمد بن حنبل کے بیٹے سعید فوت ہوئے تو جا ابراہیم الحربی، حضرت امام ابراہیم حربی آئے الی احمد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل کے پاس، کس لیے آئے؟ تعزیت کے لیے آئے، دعا مانگنے کے لیے آئے۔ فقام علیہ عبداللہ، تو حضرت امام عبداللہ بن احمد بن حنبل ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے قیام کیا، ان کی عزت کے لیے۔ فقال تقوم الیہ، تو میرے لیے قیام کر رہا ہے، یعنی ان کے استاد کے بیٹے ہیں امام عبداللہ بن احمد، بہت بڑے محدث ہیں، جن کی کتاب ہے زوائد مسند امام احمد۔ تو وہ محدث اتنے بڑے ہو، پھر استاد کے بیٹے تو کھڑے ہو، تو حیران ہو پوچھتے ہیں تقوم الیہ، تو میرے لیے قیام کر رہا ہے؟ فقال لم لا اقوم، تو امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کیوں نہ میں تیرے لیے قیام کروں؟ واللہ لو رعاک ابی لقام علیہ، اگر میرے باپ بھی ہوتے نا تو وہ تیرے لیے قیام کرتے تعظیمی طور پہ۔ تو واللہ، اب آگے وہ محدث یہ نہیں کہہ رہے یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہو جاتا ہے، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ فقال الحربی، امام حربی کہتے ہیں واللہ لو رعا ابن عیینہ اباک لقام علیہ، اگر ابن عیینہ، امام سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، اگر ابن عیینہ تیرے باپ کو دیکھتے، حالانکہ وہ ان سے متقدم ہیں، تیرے باپ کو دیکھتے لقام علیہ، تو وہ بھی ان کے لیے قیام کرتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، محدثین کے لیے، اولیاء کے لیے جو ہے وہ قیام تعظیمی کرنا جائز ہے۔ یہی کتاب ان کے امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام اسماعیل بن یوسف ابو علی المعروف بالدیلمی، یہ بہت بڑے اولیاء میں شامل ہوتے ہیں اور زہاد میں شامل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ محدث بھی بہت بڑے ہیں۔ تو یہ امام اعظم کے بارے میں، امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان سے بہت ساری چیزیں انہوں نے نقل کی، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ امام اسماعیل کے بارے میں، اب یہ خود محدث جو ہیں، یہ
یعنی محدث ابو یعلا، یہ یاد رکھیے محدث ابو یعلا جب کہا جاتا ہے تو وہ مسند ابی یعلا والے ہیں، وہ محدث اور ہیں، یہ حنبلی جو ابی یعلا ابن الفراء ہیں یہ اور ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگوں میں سے ہیں جن کو، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ابن تیمیہ کے نے جن کو اپنا عقیدے میں امام بنایا، تو جن کو وہ امام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ قبر و اسماعیل ورا قبر معروف۔ اس اسماعیل جو جن کا بھی ذکر ہوا، اسماعیل بن یوسف ابو علی، ان کی قبر جو ہے یہ حضرت معروف کرخی کی قبر سے آگے ہے۔ بینہما قبور یسیرہ، ان کے درمیان اور بھی تھوڑی قبریں ہیں۔ وہوا بینہ و بین المسجد معروف بمسجد الخضر، ان کے درمیان ایک مسجد ہے جو مسجد خضر کے نام سے معروف ہے۔ اب وہ کہتے ہیں وَقَدْ زُرْتُهُ مَرَارًا، میں نے ان کی قبر کی کئی بار زیارت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علامہ ابن تیمیہ جن کو اپنا امام مانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی قبر کی کئی بار زیارت کی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ ان سب لوگوں کا، حنبلیوں کا طریقہ تھا۔ اور پھر دوسرے ان کے ایک شاگرد ہیں اسحاق بن ابراہیم بن حانی النیسابوری ابو یعقوب، یہ کہتے ہیں امام احمد سے میں نے بہت کچھ سنا، 6 جلدیں ہیں آپ کی، 6 اجزاء ہیں مسائل امام احمد پہ جو اسحاق بن ابراہیم بن حانی سے، ان میں سے ایک کہ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ یسأل عن الذی یشتم معاویہ رضی اللہ، کہ میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے۔ پوچھا کیا نصلی خلفہ، کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں؟ لا ولا کرامت، اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے کبھی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ آگے اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابو یعقوب المعروف بالبغوی، یہ بھی معروف محدثین میں سے ہیں۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، وکیع بن جراح سے سنا، اسحاق الازرق سے سنا، اسی طریقے سے بن علیہ سے سنا۔ تو امام ابو بکر خلال ان سے ایک روایت کرتے ہیں، تو یہ حدیث ہی، لیکن چونکہ انہوں نے نقل کیا ہے اس لیے میں یہاں ان کے اقوال میں پیش کر رہا ہوں، ہے یہ حدیث کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اول ما یجازی بہ العبد المومن، ایک حدیثی میں تحفہ کے لفظ ہیں کہ مومن کو فوت ہونے کے بعد موت جو پہلے تحفہ ملتا ہے، جو خوشخبری ملتی ہے، جو پہلا اس کو جائزہ ملتا ہے، جو اس کو انعام ملتا ہے، مومن جب فوت ہوتا ہے جاتا ہے تو اس کا پہلا انعام رب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ این یغفر لجمیع من تبع جنازہ، یہ کہ جس نے اس کا جنازہ پڑھا سب کو معاف کر دیا جاتا، سب کو جنت عطا فرما دی جاتی۔ یعنی یہ اللہ کے ولی، یہ نیک لوگوں کی پذیرائی ہے رب کریم کی بارگاہ میں، کہ رب کریم ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میری رضا کی خاطر، میرے نبی کی رضا کی خاطر گزاری ہے، جو جس نے تمہارا جنازہ پڑھا، یہ کیا توسل نہیں ہے، یہ کیا وسیلہ نہیں ہے؟ نیک آدمی کا جنازہ پڑھنا تو جنت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک استاد ہیں، آپ کے شاگرد ہیں جعفر بن احمد بن ابی قیماس الفقی، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا بھی ابو بکر خلال نے ان کا ذکر کیا، کہتے ہیں حافظ کثیر الحدیث ہے، بہت بڑے آدمی ہیں یہ نابینے۔ اور دوسرے جو آپ کے امام ہیں، آپ کے شاگرد ہیں جعفر بن محمد بن معبد المؤدب، یہ ایک ان سے امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں قال رأیت احمد بن حنبل یصلی بعد الجمعۃ 6 رکعات، امام احمد بن حنبل نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے ہیں۔
4 سنتیں، پھر 2 سنتیں یا نفل۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 4 موقع ہیں، امام ابو یوسف کے نزدیک 6 موقع ہیں، یعنی 4 موقع اور 2 غیر موقع امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 کی 6 موقع، اور امام احمد بن حنبل بھی 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک آپ کے شاگرد ہیں جعفر بن محمد بن ابی عثمان، یہ کتاب کا نام، کتاب تو آپ کے سامنے ہے، کتاب کی صفحہ جلد نمبر 185، اس پہ آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل سے کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی، حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابراہیم بن خالد فذکر حدیث، ان کے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی الخوارج، خوارج کے بارے میں، سیماہم التحلیق والتثبیت، کہ خوارج کی نشانیوں میں سے ایک تحلیق ہوگی۔ تحلیق کا مطلب 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں، عام طور پہ تحلیق کا مطلب ہوتا ہے سر کو منڈانا، یہ خارجیوں کی ایک نشانی ہے۔ لیکن جب التثبیت ہو تو تثبیت کا معنی بھی چونکہ یہ ہے، اور تثبیت کا معنی ہی پوچھا جا رہا ہے آپ سے، تو امام احمد سے پوچھا گیا ما تثبیت، تثبیت کیا ہے؟ قال الحلق الشدید، یعنی ایسے ٹینڈ کرانا بالکل اس طرح کے ساتھ کہ جیسے یعنی جوتا ہوتا ہے صاف، ایسے سر کو صاف کرنا، ایک معنی اس کا یہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ جب تحلیق ہو، ویسے معنی بھی تحلیق کا حلق ہے، سر مڈانا ہے، لیکن بعض علماء نے تحلیق کا معنی یہ بھی کیا سینے پہ ہاتھ باندھنا نماز میں، تو معلوم ہوا یہ بھی ایک خارجیوں کی نشانی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جہاں یہ ان کی لکھی یعنی نشانی، تو ساتھ یہ بھی بیان کیا یہ ابتدا میں تھی، شروع میں ان کی یہی نشانی تھی، بعد میں بدلتی گئی۔ یعنی اب آپ دیکھیں جتنے اپنے آپ کو یہ خارجی دہشت گرد اپنے آپ مجاہد کراتے ہیں، اب عورتوں کی طرح ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو یعنی پہلے یہ تھی، امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اب بدل گئی، اور یہ بھی حدیثی میں ہے، انشاءاللہ وقت ملنے پہ ہم وہ بھی کریں گے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو جہاد کا نام لیں گے، ان کے سروں پہ سیاہ امامے ہوں گے، لمبے عورتوں کی طرح بال ہوں گے، اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلا کے مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد کیا اس وقت تم نے زمین کو پکڑ لینا ہے، بیٹھ جانا ہے، نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ پاؤں چلانا ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے، کیونکہ وہ دجال کے ساتھ اٹھنے والے لوگ ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پوری معروف حدیث ہے، امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں نقل کی ہے، اور ساتھ بیان کیا کہ وہ اپنے شہروں کے نام سے یا کنیت سے بولے جائیں گے، جیسے ابو بکر الداہش، اور اسی طریقے سے ابو بکر کنیت ہوگی، بغدادی اس کی جو ہے وہ شہر کا نام ہو گیا، ایسے ہی دیگر کے بھی آپ جتنے ہیں سب نے ایسی کنیتیں رکھی ہوئی۔ بہرحال یہ امام احمد بن حنبل سے ان کی ایک یہ تعریف اور ان کی ایک نشانی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مؤلف نے حنابلہ میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیان کیا۔ جنید بغدادی کے تو انشاءاللہ ہم مستقل کریں گے جو ان کے تصوف کے اقوال ہیں۔ یہ چونکہ انہوں نے اصحاب میں ذکر کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عقیدے میں امام مانتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے بھی امام ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جنید کے بارے میں ہمیں بات پہنچی کہ وَقَانَ وِرْدُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 300 کہ یہ ہر روز 300 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، و30,000 تسبیح، اور 30,000 تسبیحات بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے امام احمد ان پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ تو بتی ہو گیا، اتنی تو نبی کریم نے کبھی نفل ایک دن میں پڑھے نہیں، اتنی تسبیحات نہیں پڑھی، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ آج تو کہتے ہیں نہیں یہ صوفیاء ہیں، صوفیاء ایسی بدعت کرتے ہیں، تو یہ جو امام ہیں امام احمد بن حنبل ہے، ان کو تو تم صوفی نہیں مانتے، اگرچہ وہ بھی صوفی ہیں لیکن وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بدعت ہے۔
اسی طریقے سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتے ہیں، امام خلدی کہتے ہیں رأیت الجنیدہ فی النوم، میں نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کے فوت ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہا اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھ پہ کرم نوازی کی اور مجھے بخش دیا، بہت ساری چیزیں تھیں لیکن میں نے دیکھا ما نفعنا الا رکیعات کنا نرکعھا فی الاسحار، وہ جو چھوٹی سی 2 رکعتیں صبح کو سحری کے وقت میں پڑھتا تھا نا تہجد کو، ان کا سب سے زیادہ مجھے اثر پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ نے اس کے صدقے مجھ پر کرم کیا کہ امام صاحب کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں امام حسن بن محمد الانماطی البغدادی، ان کا ذکر بھی امام ابو بکر خلال نے کیا۔ امام ابو بن خلال کی مستقل کتاب ہے طبقات حنابلہ پہ، اس کا اصل میں تو اس کا درس ہونا چاہیے، وہ ان کے متقدمین میں سے، لیکن ہم نے اس کتاب کو اس لیے جو ہے وہ رکھا ہے کہ چونکہ یہ ان کو امام خلال کے بعد علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن عبد الہادی اور دیگر اس کو چونکہ اپنے عقیدے کا امام مانتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کتاب کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ سامنے رکھا۔ تو امام خلال کہتے ہیں سمعتہ یقول رأیت ابا عبداللہ، یعنی امام حسن بن محمد الانماطی بغدادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کو دیکھا اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جب نماز کھڑی ہوتی، وقد قال المؤذن، اور مؤذن جو ہے وہ اقامت کہتا یا اذان کہتا، بالخصوص یہاں جو عبارت سے نکل رہا ہے وہ تو یہی لگتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ رفع یدیہ، جب نماز کھڑی ہوتی ہاتھ کھڑے کرتے، وقد قال المؤذن، اور مؤذن کہتا لا الہ الا اللہ، یعنی اقامت کے آخر، تو امام صاحب کیا کہتے ہیں فقال ابو عبداللہ لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے کوئی کہتا ہے الحق، کوئی کہتا ہے الحق القریب، کوئی کہتا ہے الحق المبین، کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، نہ کسی صحابی نے کیا نہ تابعی نے کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے دین میں زیادتی کر دی۔ تو امام احمد بن حنبل جب اقامت سنتے تو کہتے الحق لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بدعت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں الحسین بن اسماعیل، انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ روایت کی ہیں، اور یہ کتاب کا صفحہ ہے 208۔ تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے دیکھی، آج 2 اردو کی جو کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی عالم بن جائے، جو ترجمے سے بخاری پڑھ لے وہ کہتا ہے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کیا ضرورت ہے، میں امام شافعی کو کیا جانوں، اب میں تو فتویٰ دے سکتا ہوں۔ آج ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگائے، اس کو مفتی کا پتہ بھی ہو یا نہ ہو۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کم یکتب الرجل من الحدیث، کتنی آدمی حدیث سے لکھ لے حتیٰ یمکنہ ان یفتیٰ، یہ کہ وہ فتویٰ دے سکے، کتنی حدیث کے آپ کو یاد ہو، ایک آدمی کتنی حدیث سے پڑھا ہو تب کہ جا کے وہ فتویٰ دے سکے؟ یا طالب کیا 1 لاکھ حدیث جانتا ہو تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ اللہ نہیں، قالا قیل لہ 200,000، 2 لاکھ حدیثیں، اللہ قیل 300,000، 3 لاکھ حدیثیں جانتا تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ قال اللہ اکبر، قیل 400,000، 4 لاکھ حدیثیں جانتا ہو تو آدمی مفتی بن سکتا ہے؟ قال اللہ، کہا نہیں، قال 500,000، کہا کیا 505 لاکھ حدیثیں جانتا ہو تو آدمی فتویٰ دے سکتا ہے؟ قال ارجو، کہا ہاں یہ دے سکتا، یہ ہے علم۔ 5 لاکھ حدیثیں آدمی جانتا ہو تو فتویٰ دے، کہاں سے آج لائیں؟
آج تو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ مفتی ہے، ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ مفکر اسلام ہے، ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ غزالی زماں ہے، اور جس کو پورا صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ مفسر قرآن بنا ہوتا ہے۔ آپ ہر مسجد میں دیکھیں، ہر مولوی دے رہا ہے درس قرآن، اور اس کا دعویٰ دیکھو جی میں تو قرآن کی بات کر رہا۔ اب یاد رکھیے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، دین کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے کتنی احادیث چاہیے، کیسے قرآن کا علم چاہیے، صحیح سند کے ساتھ۔ امام ابن ابی حیثمہ نے کتاب العلم میں ایک حدیث نقل کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جب تشریف لے گیا تو دیکھا ایک مسجد میں کوئی آدمی قصہ بیان کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور مسجد کے اندر چلے گئے، فرمایا تقریر کرنے والے سے، درس دینے والے سے، بیان کرنے والے سے، کیا تو ناس کو منسوخ قرآن میں سے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فخر من المسجد انت ضال مبدل، نکل جا مسجد سے، تو خود گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، وہ ایک مسجد میں بیان کرنے والے کو روک رہے ہیں۔ کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہے۔ آج جس کو صحیح طریقے سے عربی پڑھنی نہیں آتی وہ ترجمہ پڑھ کے امام اعظم کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے کہ جی میں تو تقلید نہیں کرتا، میں تو ڈائریکٹ حدیث دیکھتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ قرآن دیکھتا ہوں۔ علم کے لیے امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، آدمی نے لکھی ہوں، تب فتویٰ دے، تو پھر بھی انہوں نے مفتی نہیں کہا آرجو، ہاں پھر ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس دور اور اس دور کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل جیسا آدمی فتویٰ نہیں دیتے اور ڈرتے رہتے، اور یہاں آج گنڈیریاں بیچنے والا بھی مفتی بنا ہوا ہے، ٹانگے کا کوچوان بھی مفتی بنا ہوا ہے، بس کا ڈرائیور بھی مفتی بنا ہوا ہے، اور جس کو کوئی نہیں جانتا وہ بھی 4 آدمی لے کے امیر بن جاتا ہے جماعت کا، اور وہ بھی مفتی بنا ہوا ہے۔ کیا دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ اسی طریقے سے اسی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 214، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا صحابہ کے بارے میں، یہ آپ کے شاگرد ہیں حرب بن اسماعیل بن خلف الکرمانی، یہ بھی بہت بڑی معروف شخصیت ہیں۔ مسائل عرب کرمانی کے نام سے کتاب ان کی چھپ چکی ہے، اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے حنبلی جو ہیں وہ محدث ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، قال قلت لاحمد اتصلی خلف رجل یقدم علیا علی ابی بکر و عمر، کہا میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کیا میں اس شخص کے پیچھے نماز پڑھوں جو حضرت علی کو سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے مقدم رکھتا ہے، افضل جانتا ہے؟ قال لا تصلی خلفہ، خبردار اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ کئی لوگ ایسے ہیں چونکہ جاہل ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا، تو امام احمد بن حنبل نے اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا۔ آپ دیکھیں گے یہ کتابوں میں بھی، اس میں بھی آ گیا، بار بار ان مسائل پہ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں امام احمد بن حنبل جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا حسن ظن نہیں رہتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اسی کتاب میں آگے آئے گا کہ کوئی آدمی بیان کر رہا تھا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے، خلافت بیان کی، سیدنا فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے، خلافت بیان کی، سیدنا عثمان غنی کی خلافت بیان کی، فضائل بیان کیے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو تھوڑا سا بیان کیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ حضرت علی خلیفہ بنیں گے تو ان کو فضائل ملیں گے؟ اسی تم سمجھتے ہو چوتھے خلیفہ ہیں تو کوئی فضائل نہیں؟ اللہ کی قسم حضرت علی کو خلافت نے شان نہیں دی بلکہ حضرت علی نے خلافت کو شان دی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ محبت کم رکھتے تھے، بلکہ چونکہ یہ عقیدے میں امام ہے اس لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں وہ شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر صحابہ میں سے، یہاں سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، شیخین کریمین اور فاروق اعظم، ان سے جو فضیلت دیتا ہے، وہ شخص جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے
ایک اور آپ کے شاگرد ہیں شاہین بن سمیر، یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 249۔ آپ فرماتے ہیں قالا سمعت ابا عبداللہ یقول، میں نے امام احمد بن حنبل کو سنا، انہوں نے فرمایا من قدم علی علی ابی بکر فقد ازرا علی المہاجرین الاول، کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دی، اس نے تمام مہاجرین صحابہ کے دل کو تکلیف پہنچائی، آزار پہنچایا اس شخص نے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ صحابہ کے بارے میں وہی ہے جس پہ اجماع ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہیں، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی طریقہ جو ہے یہ درست ہے۔ یہی کتاب اور صفحہ نمبر ہے اس کا 242 اور شاگرد کا نام ہے سعید بن ابی سعید ابو نصر الارقائی، یہ بھی امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں قال سمعت احمد بن حنبل وسئل عن الصلاۃ خلف المبتدع، کیا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ تو اب دیکھیں اگر صرف امام احمد بن حنبل اتنا کہہ دیتے ناجائز ہے، لوگوں نے شور دیکھو بدعتی کے پیچھے، ابھی بدعتی کہتے کس کو ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو پتا تھا کہ میری بات سے کوئی غلط عقیدہ نہ اخذ کر لے، ساتھ فرمایا کیا فقال اما الجہمیہ فلا، ارے بدعتی ہوتا کون ہے؟ جو بد عقیدہ ہے، یہ عمل کا مسئلہ نہیں ہے جو بد ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ عمل میں بدعت نہیں ہوتی، عمل میں بدعت ہوتی ہے، لیکن حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی، لیکن عقیدے میں ہر بدعت جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ تو عمل کے لحاظ سے کسی کی جماعت کو آپ بدعتی نہیں کہہ سکتے، جیسے آج کل خارجیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہیں اہل سنت کو بدعتی کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو کھڑے ہو کے درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے یہ تو اصالہ ثواب۔ ارے یہ مسائل نہیں ہیں، ہر بدعتی مطلقاً اس کو کہا جائے گا جو بد عقیدہ ہو، جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف بنائے۔ اعمال میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آج تک کوئی آدمی پوری امت میں کہے کہ میں نے ایک بال برابر بھی ادھر نہیں کیا، وہی کیا جو اللہ کے نبی نے کیا، یہ ناممکن ہے۔ کیا پورے صحابہ بدعتی کہلائیں گے؟ پورے تابعین بدعتی کہلائیں گے؟ کیا پوری جماعتیں بدعتی کہیں؟ نہیں، جو عقیدے میں بد عقیدہ ہوگا، نیا عقیدہ گھڑے گا، وہ بدعتی کہلائے گا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا جب پوچھا کیا بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ اما الجہمیہ فلا واما الرافضہ، اور جہاں تک یعنی جہمیہ کے پیچھے تو نہیں ہوتی، جہاں تک رافضہ کا تعلق ہے، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، تو چونکہ شیعوں کے بے شمار مذاہب ہیں مطلق، ان پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا جب تک کہ ان کے بارے میں صحیح جانا نہ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں الذین یردون الحدیث، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رد کرتے ہیں، فلا، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے نزدیک بدعتی کون ہوتا ہے۔ آگے صفحہ نمبر ہے اسی کتاب کا 244۔ یہ شاگرد کا نام ہے سلمہ بن شبیب النسبی۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلال نے روایت نقل کی، اخبرنی محمد بن بشر حدثنی سلمہ بن شبیب حدثنی احمد الحفار قال دخلت المقابر یوم الجمعہ، کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن قبرستان میں داخل ہوا، فما انتہیت الی قبر، میں کسی بھی قبر کے پاس نہیں گزرا، الا وسمعت فیہ قراءۃ القرآن، مگر میں نے اس قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ کیا دور تھا، آج تو زمین کے اوپر چلتے ہوئے نہیں پڑھتے، اور وہ کیا دور ہوگا جب قبروں والے بھی قرآن کریم پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کا عقیدہ جو ہے یہ بھی یعنی امام احمد بن حنبل کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ پھر آگے اسی مسئلے کے لیے جو ہے صفحہ نمبر اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 312، اور یہ آپ کے شاگرد ہیں عثمان بن احمد الموصلی، امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں امام احمد بن حنبل سے اخذ کی ہیں۔ تو یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، قال ابو عبداللہ احمد بن حنبل فی جنازہ، امام احمد بن حنبل ایک جنازے میں گئے، فلما انتہا الی القبر، جب وہ قبر کے پاس پہنچے، رجلا یقرأ علی قبر، تو وہ دیکھا کہ قبر پہ کھڑا ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ فقال حکیمو، اس کو منع کر دو، رک جاؤ۔ وقائم الی جنب محمد ابن قدامہ الجوہری، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ایک اور بہت بڑے محدث محمد بن قدامہ الجوہری بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے اس کو قرآن پڑھنے والے کو امام احمد بن حنبل نے روک دیا۔ یہاں یہ مختصر ہے، پوری روایت میں یہ ہے کہ وہ نبینا آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، نہ کر، امام احمد بن حنبل نے کہا۔ تو پاس محمد بن قدامہ الجوہری بھی کھڑے تھے، فقال لہ، تو انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل سے، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، کیفا مبشر ابن اسماعیل عندک، تیرے نزدیک مبشر بن اسماعیل کیسا آدمی ہے؟ تو امام احمد نے کہا، فقال سکہ، وہ تو سکہ ہے، فإنہ حدثنا عن عبد الرحمن بن العلاء بن لجلاج، نے کہا پھر اسی محمد بن مبشر الحلبی نے ہی روایت کی ہے حضرت عبد الرحمن بن العلاء بن لجلاج سے، انہوں نے یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے یہ وصیت کی، انی انا متو، جب میں فوت ہو جاؤں، فوادتنی فی لحدی، تو جب تم مجھے میری لحد میں رکھ چکو، قبر میں، فصب قبری، تو میری قبر کو برابر کر چکو، مٹی ڈال چکو، وقد عند قبری، تو میری قبر کے پاس کھڑے ہو جانا، وَاقرأ فاتحہ سورۃ البقرہ، تو اور سورہ بقرہ کا ابتدا پڑھنا، وخاتمہ، اور اس کا آخری رکوع پڑھنا، فإنی رأیت عمر یفعل ذلک، کیونکہ میں نے حضرت عمر کو یہی کرتے سنا۔ یہاں عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، طبرانی میں، اور اسی طریقے سے یحییٰ ابن معین کی تاریخ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا لفظ ہے، مشکات میں بھی عبداللہ ابن عمر کا ہے، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں واللہ اعلم بالصواب۔ فقال ابو عبداللہ، تو امام احمد بن حنبل یہ ہیں لوگ حق والے، کسی مسئلے پہ ڈٹ نہیں جاتے، اپنی عزت کے ایک مسئلہ نہیں بنا لیتے کہ میں نے پہلے ایسے کیا تھا، اب ایسے کروں تو لوگ کیا کہیں گے، فوراً بول لے اباسو الی ذاک، جاؤ جا کے شخص کو کہو کہ میرے پاس یہ حدیث نہیں تھی، تو پڑھ قبر پہ قرآن، کیونکہ اب یہ سنت سے ثابت ہو چکا۔ یہ ہے حق والے کہ جب حدیث پہنچ گئی تو اسی وقت اپنے فتوے سے، اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حدیث کہتے رہتے ہیں، لیکن صحیح حدیث کہو تو مسجد کے ملا کے پاس دوڑتے ہیں، میں بھی اس سے پوچھ کے آتا ہوں، ابھی تو کہہ رہا تھا تقلید آرام ہے، اور ابھی تو مسجد کے ملا کی طرف دوڑ رہا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کیسی ہے، مانی جائے یا نہ مانی جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ان کو پہنچتی تو اسی وقت یہ اس پہ عمل شروع کر دیتے۔ آگے آپ کے ایک شاگرد ہیں صدفہ بن موسیٰ بن تمیم بن ربیعہ، مولا علی بن ابی طالب، یہ ان کے بزرگوں میں ربیعہ بن دمرہ جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں سے، یہ روایت نقل کرتے ہیں امام عبد الرزاق سے۔ امام عبد الرزاق جو ہیں یہ امام احمد کے شاگرد ہیں، اور امام مالک کے شاگرد، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ تو حدثنا احمد حدثنا عبد الرزاق
امام احمد کرتے ہیں امام عبدالرزاق سے، امام عبدالرزاق کرتے ہیں معمر عن الزہری عن نافع عن ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، صدفہ بن موسیٰ ان کے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام احمد سے، صفحہ نمبر ہے 255۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض علیکم، تم پر اللہ جل مجد الکریم نے فرض قرار دیا حب ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، و عمر و عثمان و علی، حضرت عمر کی محبت، حضرت عثمان کی محبت، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت اللہ نے تم پر فرض قرار دی، کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکوٰۃ، جیسے کہ انہوں نے تم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض قرار دیا، ایسے ہی ان صحابہ کی محبت بھی فرض قرار دیا۔ فمن ابغض واحدا من، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو بغض رکھے گا، فلا صلاۃ لہ ولا حج ولا زکوٰۃ ویحشر یوم القیامہ من قبرہ الی النار، جو ان صحابہ میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض رکھے گا، فرمایا نہ اس کی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور قیامت کے دن سیدھا قبر سے جہنم کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے دوسرے شاگرد ہیں سعدی بن موفق، ابو میمون السراج، یہ صفحہ نمبر ہے 256۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ روایت کرتے ہیں، وہ بشر بن حارث سے، وہ عبداللہ بن داؤد سے، سوید مولا عمر بن حریث سے، عمر بن حریث روایت کرتے ہیں، سمیت علی علی المنبر، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبر پہ کھڑے ہوئے جب وہ بیان کر رہے تھے تو سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، خیر ھذہ الامہ بعد نبیہا، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ابو بکر و عمر و عثمان، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 258۔ شاگرد آپ کے کا نام ہے طاہر بن محمد بن الحسین التمیمی الحلبی، یہ بھی امام احمد بن حنبل کے بہت بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کی خود بڑی عزت کیا کرتے تھے اور یہ حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سألت احمد عن الماء، احمد عن الماء، میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ایسے پانی کے بارے میں جو لوگ سبیل لگاتے ہیں، تو کیا اس سے ہر کوئی پی سکتا ہے یا صرف غریب پی سکتا ہے؟ حال یوز لے لگنی آئے اشرب منہ، کیا وہاں سے غنی بھی پی سکتا ہے؟ قال لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں، غنی بھی پی۔ یہاں یہ اتنا ہی ہے۔ امام احمد کے جو مسائل ہیں دیگر، اس پہ اسی واقعہ کے بعد یہ بھی لکھا ہے، جب امام احمد حنبل سے پوچھا گیا نا کیا سبیل میں سے غنی پانی پی سکتے ہیں؟ ہاں پی سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے سے چل کے اس بستی میں جاتے جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودا اور اس کو سبیل بنا دیا کہ لوگ پئیں اور میری ماں کو ثواب پہنچائیں۔ تو یہ صرف دور سے چل کے اس کنویں سے اس نیت سے پانی پینے جاتے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سبیل لگانا، سبیل سے پانی پینا اور اس کا ثواب کسی کو پہنچانا، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں میں عبداللہ بن امام احمد یعنی حضرت امام احمد کے بیٹے بہت بڑے محدث ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کتاب الزوائد یہ آپ کی معروف کتاب ہے۔ کتاب السنہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی ہے، لیکن محققین اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کتاب نہیں، آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، کیونکہ اس میں امام احمد کے عقائد کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کتاب السنہ کے نام سے آپ کی کتاب تو ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعقیدہ لوگوں نے جو ہے وہ داخل کر دی ہے۔ تو یہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ کے بیٹے ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں
جو ان سے ابو حفص البرمکی نے روایت کی کہ حضرت امام عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اگر قبروں کی زیارت کرنی ہو تو کیا کرے آدمی؟ یہ نہیں کہا نہیں بدعت ہے، نہیں جانا، وہاں بدعات ہوتی ہیں، کہا آدمی جائے یجیء و یسلم و جا کے سلام کہے اور وہاں دعا جا کے کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ وہاں جا کے دعا کرنا، سلام کرنا، یہ سنت ہے۔ پھر دوسرا آپ روایت کرتے ہیں ارواح الکفار فی النار و ارواح المومنین فی الجنہ والابدان فی الدنیا یعذب اللہ من یشاء و یرحم من یشاء۔ کہا کہ کافروں کی روحیں آگ میں، کافروں کی روحیں آگ میں، مومنوں کی روحیں جنت میں، دونوں کے بدن دنیا میں۔ اب عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا یعذب اللہ من یشاء، جیسے اور جس کو چاہے اللہ عذاب دے، جیسے اور جس کو چاہے اللہ جو ہے وہ رحم کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فنا ہونے والے، بل ہما علی علم اللہ باقیان، دونوں اللہ کے حکم سے باقی ہیں۔ ہاں آگے انہوں نے بیان کیا کہ جب جنت میں ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی امام احمد بن حنبل نے، کما خالق فی الجبل لما تجلی لہ رؤیا، جب رب کریم نے اس درخت میں اپنا تجلی ڈالا تو درخت بولا، درخت سے آواز آئی۔ اب کیا درخت میں اللہ حلول کر گیا تھا؟ نہیں۔ درخت اللہ تھا؟ نہیں۔ ایک تعلق رب کریم نے وہاں قائم کیا، یہاں بھی رب کریم نے ایک جو ہے وہ تعلق قائم کر دیا ہے، جو اس میت میں قبر میں جو میت ہے اس کے ساتھ جو اس کی روح کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب رب کریم نے حضرت موسیٰ کو دیدار عطا فرمایا، علامت لموسیٰ فی انہ لا یرا، یہ ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں رب کا دیدار نہیں ہو سکتا سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ پھر آگے آپ اپنی طرف سے ایک دلیل دیتے ہیں امام عبداللہ کہ دیکھیے رب جب کسی کا تعلق قائم کرتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی وہ بکری کی وہ جو تھا ہاتھ دستی جس میں زہر دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے زہر ڈالا گیا تھا یعنی خیبر میں، تو امام عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بولی کو نہیں بولی، حالانکہ وہ تو ذبح کر کے پک چکی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے جب روح خارج ہو جائے تو پھر بھی رب چاہے تو اسے بلوائے۔ تو ایسے آپ فرماتے ہیں کہ رب چاہے تو وہ چاہے، آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو جسم تو سارے نہیں رہتے، عذاب کس کو ہونا، تو رب جیسے چاہے ان کے حصوں کو عذاب دے، اس جسم کو عذاب دے، یا اس حصوں کو جنت کی نعمتیں دے، یا ان حصوں کو جو ہے وہ انعام عطا فرمائے، تو اس سے کیا حرج ہو سکتا ہے۔ یہ صفحہ ہے 262۔ آگے دیکھیے یہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ہی روایت ہے، یہ کتاب و سنہ میں بھی موجود ہے، اور یہاں انہی سے یہ روایت جو ہے یہ نقل کی جا رہی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا یعنی اہل سنت کا بول بالا ہے اور کتنی عظمت ہے اہل سنت و جماعت کی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں صرف یہی پتہ چل جائے کہ رب کریم کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی کا سنی ہونا، تو نماز چھوڑنے کی دور کی بات ہے، کوئی آدمی سجدے سے سر نہ اٹھائے، رب کا شکر ہی ادا کرتا رہے، کوئی گلہ کرے ہی نہ، کہ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ سنی ہونا رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے ہمیں بیان کیا اور کہا قبور اہل سنہ من اہل الکبائر روضۃ، کہ اہل سنت کے گناہ گاروں کی قبریں بھی جنت کے باغ، وقبور اہل البدع من الزہاد حفرہ، اور
اہل بدعت بد عقیدہ کے زاہد لوگ جو ہیں یعنی بڑے عبادت گار، ان کی قبریں بھی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فساق و اہل سنہ اولیاء اللہ، سنی تو فاسق ہو تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ یہ امام احمد رضا نہیں بیان کر رہے، احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں کہ سنی گناہ گار ہو، فاسق ہو، تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ وزہاد اہل بدع آدان، اور اہل بدع بد عقیدہ آدمی کا زاہد ہو، بڑا عبادت گزار ہو، تب بھی اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ یہ دیکھیے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے ان کے بیٹے ہیں۔ سند کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی سند ضعیف ہے، یا ویسے انہوں نے جو سند بیان کی وہ کتاب و سنہ میں تو وہ خود ہی کیونکہ راوی ہیں، خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے جو سند بیان کی ہے نا، یہ مؤلف نے محمد بن ابی سکر سے، انہوں نے ہیبت اللہ شرازی سے، انہوں نے علی بن طلحہ سے، انہوں نے امام سلیمان الطبرانی سے۔ امام سلیمان طبرانی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن احمد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا۔ تو یہ جو ہیں امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، یہ 213 میں پیدا ہوئے اور 270 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ اب یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 267۔ وہی امام عبداللہ بن احمد جو ہیں وہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ محمد بن بکار سے، وہ ابو مشر ابی الحویرث عبد الرحمن بن معاویہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ماکث موسیٰ 40 لیلہ، حضرت سیدنا موسیٰ وہ طور پہ 40 دن رکے، اور جب رب کریم کا دیدار ہوا، دیدار تو نہیں ہوا تھا، وہ پہاڑ پہ جب تجلی پڑا تو حضرت موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا حسن اتنا بڑھ گیا تھا، حالانکہ رب کا دیدار نہیں کیا، وہاں پردے نہیں اٹھے، وہ یعنی تجلی طور پہ پڑا ہے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو حال کیا تھی؟ لا یراہ احد الا مات من نور رب العالمین، حضرت موسیٰ کو جو بھی دیکھتا وہ اللہ کے اس نور کی تجلی کو یعنی نہیں سنبھال سکتا تھا، فوت ہو جاتا، مر جاتا۔ اور آپ کی آنکھوں کے بارے میں وہ صحیح حدیث طبرانی میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہاڑ کو دیکھا تو ان کی روشنی آنکھوں کی اتنی بڑھ گئی کہ 30 میل دور سیاہ رات، سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی چل رہی ہو تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حال ہے جنہوں نے طور کو دیکھا تھا، ان کے حسن کا یہ حال ہے جنہوں نے طور کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں کا کیا حال ہوگا ان کا، جن کے لیے دنا کی گودی میں ان کو لے کے فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، جنہیں سارے پردے ہٹا کے دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ بٹھا کے ایسے دیدار کرایا کہ ما دل صاحبکم وما غوا، نہ ادھر نہ ادھر، وما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھیں جھپکیں اور نہ ادھر ادھر کی۔ اب خود غور کر لو کہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہو؟ وما علینا الا البلاغ۔